बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग पब्लिक में आपको खुश आमदीद कहेंगे। मैं हूँ अरमला हसन। उम्मीद करते हैं आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, आपकी सुबह अच्छी हुई होगी और मंडे का जो थोड़े थोड़े मंडे ब्लूज़ हैं वो कम हो गए होंगे। और चूँकि अब वीक का स्टार्ट होता है, एक किक स्टार्ट हो जाता है, सो उसमें आपकी एनर्जीज उसी तरह से बहाल होंगी। वैसे तो अनफॉर्चुनेटली कोई खुशी की बात नहीं है, लेकिन हमारे मुल्क के अंदर अच्छी खबरें आना एक बहुत बड़ी गनीमत है। और जब भी हम कोई अच्छी खबर देते हैं तो अच्छा लगता है, लेकिन अच्छी खबर भी इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं अच्छी खबर नहीं है जो आपको सुनाने वाली हूँ। आईएमएफ के हवाले से हम बात करें जी कि आईएमएफ एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास हुआ है। पाकिस्तान को 1.1 जो $1 है, 1.1 अरब डॉलर उसकी किस्त जो है वो जारी कर दी गई है। दो कि हमारी इकॉनमी के हालात व वाक़यात को जितने हौसला अफजा नहीं है, लेकिन ऐसी सूरत हाल में हम आईएमएफ की तरफ चूँकि देखते हैं तो ऐसे में आईएमएफ की किस्त की मंजूरी के लिए जो हमें इकदाम लेने पड़ते हैं, जो बर्डन अवाम के ऊपर आता है, उसके बाद किस्त का जारी हो जाना डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एक अच्छी खबर थी। ये मैंने सोचा सुबह सुबह अखबार में आपको मैं सुना दूं। अच्छा जी, एज यूजुअल पब्लिक जो न्यूज़ के ऊपर भी और हमारे शो के अंदर भी हम कोशिश करते हैं कि जो पॉलिटिकल हैपनिंग्स है उस पर ऑन एंड ऑफ हम इस तरह की कोई इन्फॉर्मेशन देते रहें। लेकिन अब चूँकि कल से हम बात करें तहरीक इंसाफ और इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से जो मुज़ाकरात की खबर थी, एक तरफ तो हमें एक जो ग्रोह है वो कहता हुआ नज़र आ जी कि मुज़ाकरात हो रहे हैं, एक ख़बर की तस्दीक कर रहा है, दूसरा ग्रोह इसकी तरदीद कर रहा है। कुछ समझ नहीं आ रहा कि हो क्या रहा है। और ये एक क़यादत जो है पीटीआई की जो क़यादत है वो इस हवाले से तस्दीक करती हुई नज़र आती है कि जी मुज़ाकरात हो रहे हैं। दूसरी जो ग्रुप है वो कहता है कि जी मुज़ाकरात नहीं हो रहे, वो खबरों की तरदीद कर रहे हैं। ये मामला क्या है, क्यों पीटीआई या तहरीक इंसाफ के हवाले से हम बात करें, उनकी जो क़यादत है इस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात से इनकारी है, इसी सारी सिनेरियो के ऊपर बात करेंगे। हमारे पास सीनियर एंकर पर्सन तज्ज़ियाकार आयशा बक साहिबा हमें ज्वाइन करी हैं। थैंक यू वेरी मच आयशा कि आपने हमें ज्वाइन किया। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इस हवाले से हम कल से भी इनफैक्ट डिस्कस कर रहे हैं जब से ये खबरें आ रही हैं, और शामी साहब से भी हमारी इस हवाले से बात हुई थी। ये जो इस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात हैं, तहरीक इंसाफ इनसे इनकारी क्यों नज़र आ रही है? बहुत शुक्रिया अरमिला आपका। पहले तो जिसे आप इनकारी कह रही हैं मैं उसे इनकारी नहीं समझती हूँ। तहरीक इंसाफ तो इंतज़ार कर रही है कि मुज़ाकरात हों, बात आगे बढ़े, कोई दरवाजे खुलें, कोई रास्ते आसान हो। इनकारी वो नहीं है, वो इसीलिए बार बार दबाव डाल रहे हैं, वो एक मुज़ाहमती रवैया इख्तियार कर रहे हैं। दरअसल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप की कोशिश तो यही है कि मुज़ाकरात हों और बात आगे बढ़े। लेकिन जनरल बाजवा के साथ जो आखिरी ऐवान सदर में दौर रहा मुज़ाकरात का, जहाँ उन्होंने समझाने की कोशिश की कि वो कितने ज़रूरी हैं इमरान खान साहब निज़ाम के लिए, और शायद बाजवा साहब समझ ना पाए इस बात को, उसके बाद वो दरवाजे खुल नहीं सके। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सड़कों के जरिए भी दबाव डाला, मुकम्मल मुज़ाहमती रवैया भी इख्तियार किया, और फिर 9 मई के बाद से तो वो दरवाजे फिलहाल खुलते दिखाई नहीं देते। इलेक्शन जीत के जो पीटीआई पार्लियामान में पहुंची है वो दरवाजे खुले हैं। पार्लिमानी और सियासी रवैये इख्तियार करें, किसी तरीके से साबित करें कि हम जमहूरी हैं और जमहूरी तौर पर निज़ाम का हिस्सा बनकर सियासी तौर पर डिलीवर करना चाहते हैं, तो आने वाले दिनों में मामलात आसान हो सकते हैं। मगर फिलहाल कोई दरवाजे ऐसे नहीं हैं जो उनके लिए खुले हैं, और पीटीआई इनकारी है कि हम हिस्सा नहीं बनना चाह रहे अभी इसका। ठीक हो गया आयशा। वैसे इन जेनेरिक जब भी कोई किसी भी पॉलिटिकल पार्टी जो कि ऑपोजिशन में होती है, ख़ास तौर पर उस पर कोई भी जो कह लें उसको थोड़ा लेवरेज दिया जाता है, थोड़ा उसको सुकून या रिलीफ मिलने की कैफियत या फ़िज़ा पैदा होती है, तो यही बात आती है जी डील हो गई है। तो क्या ये जो ईसीएल में 8 नाम निकाले गए हैं तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के, आपको लगता है ये किसी डील का इंदिया है? देखिए, नाम खारिज हुए हैं और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब से भी सवाल किया गया कि ये नाम कैसे निकाल दिए गए, तो उनका यही जवाब था कि जो नाम नहीं होने चाहिए थे वो निकाल दिए गए हैं, और हुकूमत को जब लगेगा कि जो नाम होने चाहिए हैं तो फिर डाल दिए जाएंगे। ये कोई हमारे यहाँ इतना बड़ा मसला नहीं है, ना ही मेरा ख्याल से मेरिट पर ये काम होता है। जब हुकूमतों को लगता है, सियासी मुखालिफिन को भी ईसीएल पे डाला जाता रहा है माजी में, हमने देखा, और अगर किसी को क्लीन चिट देना हो तो वो क्लीन चिट भी मिल जाती है। फिलहाल ये बताने या दिखाने की कोशिश की गई है कि एक सियासी जमहूरी रवैया हुकूमत इख्तियार कर रही है, सियासी मुखालिफिन भी हैं और उनका नाम नहीं होना चाहिए अगर ईसीएल पे, तो वो नाम निकाल दिए गए हैं। मगर मैं फिर दोबारा वही कहूँगी कि मेरिट को स्टेट करने की कोशिश करनी चाहिए हुकूमत की तरफ से। हर काम को आईन और कानून के नीचे जो जहां मौजूद है, अगर ज़रूरत है तो ईसीएल में हो, अगर नहीं है तो नहीं होना चाहिए। सियासी मुकदमे माजी से परहेज़ करना चाहिए।
حالیہ سالوں میں ہمیں اس نے کوئی فائدہ نہیں دیا, سیاست اور جمہوریت کو نقصان ہی دیا ہے. بے شک نقصان ہی دیا, اور کاش ہماری حکومتیں اور اقتدار میں رہنے والے لوگ یہ سوچیں کہ یہ سیاسی بنیادوں کے اوپر نہ کیا جائے بلکہ میرٹ پہ کام کیا جائے. اچھا, ملکی معیشت کے حوالے سے ایک طرف تو ہم مہنگائی کا زور دیکھ رہے ہیں, دن بدن جیسے جیسے دن گزر رہا ہے مہنگائی بڑھتی چلی جا رہی ہے. دوسری طرف ایک IMF سے جب میں صبح خبر بھی دے رہی تھی کہ جی ہمیں قسط جاری کر دی گئی ہے, لیکن یہ کھائی ہے جس کے اندر ہم جائے جا رہے ہیں. تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس وقت اس موجودہ سینیریو میں اکانومی کی حکومت کے پاس کوئی آپشن موجود ہے؟ شہباز حکومت کے پاس میرا نہیں خیال کوئی بھی آپشن موجود ہے. PDM جو دور 1 گزرا ہے اس میں جو کچھ ہم کر گئے ہیں, یعنی کہ شہباز شریف صاحب اور ان کی اتحادی حکومت سخت سکروٹنی میں ہے اور نتیجہ بھگت چکے ہیں 8 فروری کے انتخاب کے بعد مسلم لیگ نون بھی. اور بار بار یہ کہنا کہ ہم نے جی اپنی سیاست کی قربانی دی اور ریاست بچائی ہے, ایسا بھی نہیں ہے. اپنے فائدے بھرپور اٹھائے ہیں مسلم لیگ نون نے بھی, سیاسی فائدے بھی اٹھائے ہیں, تبھی حکومت کا سنگھاسن ان کے لیے موجود ہے. بات یہ ہے کہ اب اس کے بعد شاید عوام بھی نہ معاف کر سکے اگر آپ ریفارمز کر کے جس ڈیلیور کرنے کی بات کر کے آئے ہیں, اگر یہ مسلم لیگ نون کی حکومت وہ نہیں کر پاتی. مہنگائی صرف IMF سے قرضہ لے لینے سے حل نہیں ہونی, نہ ہی عوام کی جیب کے اوپر کوئی آسانی ہوگی قرضہ لے لینے سے, کیونکہ قرضے نے بوجھ بڑھانا ہے. قرضہ آپ کو وقتی ریلیف تو دے سکتا ہے لیکن آسانی کوئی نہیں دے گا. اس کے لیے ریفارمز کی ضرورت ہے, ٹیکس اصلاحات کی ضرورت ہے, آپ کو گورننس کے اندر تبدیلی لانے کی ضرورت ہے, آپ کو اپنے اخراجات کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے, ایکسپورٹ بڑھانے کی ضرورت ہے. اور یہاں پر اگر حکومت کام کر گئی کہ آپ نے اپنا ایکسپورٹ بڑھا لیا, آپ نے اصلاحات کر لی, ٹیکس کلیکشن کو بڑھا لیا اور ٹیکس نیٹ کو وسیع کر لیا, تو پھر حکومت کے لیے آسانی ہو سکتی ہے, کیونکہ یہ معاملات کہیں نہ کہیں وہ معاشی سٹرینتھ دے سکیں گے جو حکومت کہیں نہ کہیں سامنے رکھ سکتی ہے یا جس کے اوپر کل کو اپنا پولیٹیکل گین کر سکتی ہے. ڈیفینیٹلی یہ ٹیمپریری ریلیف ہے, اس پہ آپ ریلائی تو نہیں کر سکتے, اور IMF سے جو کچھ عرصے بعد ہم IMF کی طرف دیکھتے ہیں کہ جی ہمارے معاملات کو بہتر کریں. اچھا, اسحاق ڈار صاحب پہلے وزیر خزانہ بھی رہ چکے ہیں اور اب ان کو ڈپٹی پرائم منسٹر بنا دیا گیا ہے. کیا لگتا ہے جی ڈپٹی پرائم منسٹر بن کر وہ ملکی اکانومی میں کیا رول پلے کر سکتے ہیں, کیا بہتری لا سکتے ہیں؟ اچھا, یہ بہت انٹرسٹنگ ہے. میرا خیال سے اسحاق ڈار صاحب کا جب سے ڈپٹی پرائم منسٹر کا نوٹیفیکیشن ہوا ہے وہ ہر جگہ تنقید کی زد میں ہے, اور میرا خیال سے جائز بھی ہے. جب حکومتیں کہتی ہیں کہ جی ہم کچھ کر نہیں پا رہے یا ہمارے ہاتھ میں کچھ ہے نہیں, تو ایسے عہدے بانٹنا بہت آسان ہے. وہ وزارت خارجہ رکھ کے بیٹھے تھے, آپ وہاں پر کام کریں, بہت مارجن موجود ہے, آپ کسی بھی وزارت میں ہیں اور ایک وفاقی وزیر کے پاس اچھا خاصا اختیار بھی ہے. یہ میری بھی سمجھ سے باہر ہے کہ اسحاق ڈار صاحب ڈپٹی وزیر اعظم بن کر کیا کریں گے. کیا نواز شریف صاحب اپنے بھائی کے اوپر کوئی چوکیدار بٹھانا چاہ رہے ہیں جو ان کو پل پل رپورٹ کرے, یا پھر شہباز شریف صاحب اپنے بھائی نواز شریف صاحب کی سن نہیں رہے اور وہ پھر ایک ڈپٹی پرائم منسٹر یعنی اسحاق ڈار صاحب جو بہت ان کے بااعتماد اور بھروسہ مند ساتھی رہے ہیں, رشتہ دار بھی ہیں, وہ ان کے ذریعے وہ کام کرنا چاہ رہے ہیں. اور ایک زاویہ دیکھنے کا یہ بھی ہے کہ کچھ نہ کچھ مزاحمتی جواب دینا چاہ رہی ہے مسلم لیگ نون کہ وزارت داخلہ نہیں ہمیں ملی, ہماری مرضی کی وزارت خزانہ ہمیں نہیں ملی, کہیں اور سے فیصلے ہوئے, تو ہم بھی کچھ مزاحمت کر کے دکھائیں. تو پھر ایسے میں بھی ایک سوال بنتا ہے کہ حکومت میں بیٹھ کے آخر یہ کس طرز کی مزاحمت ہوگی کہ بھائی آپ کا وزارت عظمیٰ چلا رہا ہے, آپ کو اس پر اعتماد نہیں ہے, اور ایک ڈپٹی وزیر اعظم کا سو کالڈ آپ عہدہ اپنے سمدھی کو دیں جو کہ وزارت خارجہ بھی رکھتے ہیں. کیا اس سے کریں گے, یہ سمجھ سے باہر ہے. 2013 سے 17 کی کارکردگی سامنے ہے جہاں تجارتی خسارہ بہت بڑا چھوڑ کر گئے ہیں. PDM کے دور میں بھی وہ بیٹھے رہے جب IMF کی ڈیل ڈیریل ہوئی اور پھر وزیر اعظم شہباز شریف کو وہ ڈیل جا کے لانا پڑی. سو میرا نہیں خیال سے اسحاق ڈار صاحب اس طریقے کی من مرضی کر سکیں گے. اگر کرنے کی کوشش کی تو پھر وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کے لیے آسانیاں نہیں ہیں, مشکلات یقیناً بڑھ سکتی ہیں. مشکلات بڑھ سکتی ہیں. سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی صاحب نے بھی کہا ہے کہ جی حکومت کا IMF سے ایک اور جو بیل آؤٹ پیکیج ہے لینا, وہ یہ ثابت کرتا ہے کہ حکومت بری طرح سے فیل ہو چکی ہے اور ICU میں ہے. شاہد خاقان عباسی صاحب کی سٹیٹمنٹ کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے عائشہ؟ مجھے کہنا بہت آسان ہے اور ملا کہ ہر جانے والا جو بیٹھا ہوتا ہے اس پر تنقید کرتا ہے. ہمارا المیہ یہ بن گیا کہ کئی دہائیوں سے جہاں کام کرنے کی ضرورت ہے حکومتوں کو وہاں کام نہیں ہو رہا. شاہد خاقان عباسی صاحب وزیر اعظم تھے تو شاید سب بہت اچھا ہوگا. اگر اب وہ نہیں ہیں اور ایک نئی جماعت کھڑی کرنا جا رہے ہیں تو ان کا تنقید کرنا جائز ہے, ہم بھی تنقید کر رہے ہیں. یقینی طور پر معیشت برے حال میں ہے, اس میں بھی دو رائے نہیں کہ ہمیں IMF ڈیل کی ضرورت ہے, مگر میں نے پہلے بھی کہا IMF ڈیل معاملات کا حل نہیں ہے. ہمارا نظام مکمل طور پر فیل ہو رہا ہے عوام کو ڈیلیور کرنے کے لیے. ہمارے ادارے ناکام ہو رہے ہیں اپنی ذمہ داریاں ادا کرنے کے معاملے کو لے کر.
حکومت کو ہم فیل کہیں بالکل بنتا ہے, اس وقت حالات نہیں ہے, لیکن ایک سابق وزیر اعظم یہ کہہ رہا اور یہ کہنا بہت آسان ہے. جہاں عمل کرنے کی ضرورت ہے وہاں ہماری جو پولیٹیکل ایلیٹ ہے اس کا ویژن جو ہے وہ ایک جگہ دکھائی نہیں دے رہا کہ وہ معاملات کو پرکھ کر ہمارے مسائل کیا ہیں, ان کا حل کیا ہے, وہاں ہمارا پولیٹیکل فیلئر ہے. وہ ویژن ہی موجود نہیں کہ انہوں نے ڈیلیور کیسے کرنا ہے. ہاں تقریریں باتیں کرنے, میرے آپ کے سوال جواب کرنے میں بہت بحث ہو سکتی ہے, مگر ہمیں اب اس ڈائریکشن کی ضرورت ہے, اس ریفارم کی ضرورت ہے. اگر وہاں کہیں اکٹھے ہوں تو پھر تنقید کرنا بھی جائز ہے. بالکل ریفارمز کی ضرورت تو ہے, اور ہر ادارے میں جیسے آپ نے خود بھی کہا گورننس ہو, ٹیکسیشن ہو, ان ساری چیزوں میں ریفارمز آئیں گی تبھی ہم IMF کی طرف شاید منہ اٹھا کر تھوڑے عرصے بعد نہیں دیکھ رہے ہوں گے. 9 مئی بھی آنے والا ہے, ڈیل نو ڈیل کی باتیں بھی ہو رہی ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ اب بانی تحریک انصاف کے حوالے سے بھی ہے کہ وہ بھی تو باہر نہیں آ رہے ہیں. تو کیا یہ سارے معاملات, آپ کو پتہ ہے کہ PTI ہمیشہ سے احتجاجی جو سیاست ہے اس کی طرف وہ انکلائنڈ رہی ہے, تو کیا اب تحریک انصاف جو ہے اسمبلیوں سے استعفیٰ دے کر یہ جو احتجاجی سیاست ہے اس کا مشورہ جو ان کو دیا جا رہا ہے وہ مانے گی؟ ڈیل نو ڈیل تو فی الحال میرا نہیں خیال ایسا کچھ ہو رہا ہے. یقینی طور پر 9 مئی آنے کو ہے, اور 9 مئی کو لے کے سوالات بھی بہت سے ہیں. پورا ایک سال 9 مئی کے معاملے پہ کیا چیزیں کنکلوڈ ہو سکیں, اگر کہیں غلطیاں ہوئیں تو کیا لوگوں کو اکاؤنٹیبل کیا جا سکا, کیا معاملات کورٹس کے ذریعے کہیں منطقی انجام پر پہنچے, یہ ابھی بھی سوالیہ نشان ہے. دونوں جانب سے بھرپور بیانیے رہے اور غلطیاں بھی یقینی طور پر ہوئی ہیں. بانی تحریک انصاف نے باہر آنا ہے, کیا ڈیل کر کے آنا ہے؟ جو وہاں سے پیغامات آ رہے ہیں وہ دکھاوے کو عوام کی کنزمپشن کے لیے کہتے ہیں کہ ڈیل کوئی نہیں ہوگی, لیکن انتظار ہے کہ وہ ڈیل آیا ہوگی نہیں ہوگی. تو جب تک یہ دو طرح کا آپ فیس رکھیں گے کہ پبلک فیس علیحدہ اور بیہائنڈ دا ڈور فیس ایک الگ اور ملا, تو نتائج تو PTI کے لیے نظر آنا آسان نہیں لگتا ہے. مشورہ دیا جانا شروع ہو گیا ہے جی اسمبلیوں سے استعفیٰ دے باہر آ جائیں, اور اگر PTI نے نہیں سیکھا کہ سیاسی جمہوری رویے کیا ہیں, تو ہم دیکھ چکے کہ پنجاب اور KP اسمبلی توڑنے سے ان کے قریبی لوگوں نے بہت منع کیا. پنجاب سے پرویز الہی صاحب بہت منع کرتے رہے کہ نہ کریں, سیاسی طور پر نقصان اٹھائیں گے. اور پھر ہم نے دیکھا بھی کہ PTI نے جب وہ دونوں اسمبلیاں توڑی تو کتنی دقت اور مشکل سے گزرے. اس کے بعد 9 مئی ہوا, PTI کے لیے اپنے سروائیول ایک مشکل کام بن گیا, ان کے لوگوں کے اوپر پھر جیلیں, گرفتاریاں, اور پھر وہ سارے معاملات. میرا خیال سے PTI نے اگر پولیٹیکلی اپنے آپ کو چلانا ہے, آگے لے کے جانا ہے, تو ضروری ہے کہ آپ نظام کا حصہ بنے, یعنی پارلیمان کا حصہ بنے, اسمبلیوں کا حصہ بنے. آپ ایک مینڈیٹ رکھتے ہیں, عوام نے ووٹ دیا ہے, تو اسی ووٹ کے ذریعے آپ اسمبلیوں میں ہیں. تو یہ اسمبلیوں کو چھوڑ کے نکل جائیں گے احتجاجی, ابھی تو حکومت آئی ہے, 2 مہینے ہوئے ہیں. تو یہ میرا خیال ایسا مشورہ اگر سبق سیکھ لیا ہے تو اب PTI نہ لے, آگے بڑھیں, پارلیمان میں جو آپ کی جگہ ہے اس کو لے کے چلیں. وقت گزرتے پتہ نہیں چلتا ہے, اس کرسی سے اس کرسی پہ اور رائٹ سائڈ سے لیفٹ سائڈ پہ جاتے بھی سیاسی جماعتوں کا پتہ نہیں چلتا ہے. مناسب ہے کہ جس شیئر کے ساتھ آپ بیٹھے ہیں اس شیئر کو لے کر ایک بھرپور اپوزیشن کا کردار ادا کریں, حکومت کے اوپر دباؤ رکھیں, حکومت کو بہتر ڈیلیور کرنے کے اوپر دباؤ رکھیں, تو پاکستان تحریک انصاف جو ہے اس کے لیے آنے والے دن آسان بھی ہو سکتے ہیں. تھینک یو ویری مچ عائشہ کہ آپ نے ہمیں جوائن کیا ارلی ان دا مارننگ. عائشہ بخش سینئر صحافی تجزیہ کار ہمارے ساتھ موجود تھی. PTI کے حوالے سے جی بات ہو رہی تھی کہ اگر اسمبلیز کے اندر رہ کر اپوزیشن میں بیٹھ کر یہ سیاست کریں گے تو زیادہ بہتر ہوگا, نہ کہ جو احتجاجی سیاست ہے جو کہ ماضی میں بھی تحریک انصاف کرتی آئی ہے, جس کا کہیں نہ کہیں ان کو نقصان ہی ہوا ہے, فائدہ نہیں ہوا. اس حوالے سے ہم نے ان کا تجزیہ لیا. ابھی بریک لیں گے, بریک کے بعد واپس آئیں گے. آپ دیکھتے رہیے گڈ مارننگ پبلک. ویلکم بیک ٹو گڈ مارننگ پبلک. بریک کے بعد واپس آ گئے. تحریک انصاف کے حوالے سے ہم بات کر رہے تھے اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات کے بارے میں. جو خبریں ہیں وہ گردش میں ہیں. ایک طرف کہا جاتا ہے جی کہ مذاکرات ہو رہے ہیں, پھر دوسری جانب اس کی تردید بھی کر دی جاتی ہے. مگر کیا پیش رفت ہے, اس حوالے سے بھی ہم نے بات کرنی ہے, اور تحریک انصاف کی اسٹریٹجی کو بھی لے کر کہ PTI کی جو اعلیٰ قیادت ہے وہ پہلے اسی اسٹیبلشمنٹ کے اوپر تنقید کرتی آئی ہے, اور اس کے بعد پھر اب جو مذاکرات کے حوالے سے خبریں آئیں اور پھر ان کی تردید کی گئی, کیا معاملہ ہے, اور جس طرح سے
سے اسمبلیز کو چھوڑ کر جو سنی اتحاد کونسل کے جو قیادت ہے انہوں نے جس طرح سے کہا ہے کہ جو اسمبلیز میں سے استعفیٰ دے کر اس کے بعد آپ لوگ احتجاجی سیاست اختیار کریں، کیا اس مشورے کے اوپر تحریک انصاف عمل درآمد کرے گی؟ اس پہ بھی بات کریں گے. ہمارے ساتھ ولید اقبال صاحب موجود ہیں، تحریک انصاف کے سینئر رہنما بھی ہیں. تھینک یو ویری مچ ولید صاحب، بہت شکریہ. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے جی مہربانی. تھینک یو. ولید صاحب، سب سے پہلے تو تحریک انصاف کے بیانات کے حوالے سے شہریار آفریدی صاحب نے کہا کہ اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات چاہتے ہیں لیکن رسپانس نہیں مل رہا. پھر دوسری جانب بیرسٹر گوہر صاحب نے کہا کہ کسی بھی ادارے سے کوئی مذاکرات نہیں چل رہے. پہلے تو یہ اسٹریٹجی یا پالیسی کے حوالے سے، پارٹی پالیسی کے حوالے سے واضح کیا جائے کہ کیا مذاکرات کے حوالے سے تحریک انصاف ولنگ ہے؟ اگر نہیں ہے تو پھر یہ خبر کیوں آئی؟ جی میں واضح کر دیتا ہوں جی کہ پالیسی کیا ہے. پالیسی پولیٹیکل پارٹی کے طور پہ سیاسی جماعت جو ہے اس کے دروازے کبھی بھی مذاکرات کے لیے بند نہیں ہوتے. ٹھیک ہے. ہم نے کبھی مذاکرات سے انکار یا جو ہے اس کے اوپر کسی ممانعت کا جو ہے اظہار نہیں کیا. یہ تو پہلی بات ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اس وقت کوئی مذاکرات نہیں ہو رہے. کسی نے ہمیں نہ اپروچ کیا ہے، نہ ہم نے کسی کو اپروچ کیا ہے. تیار ہونا مذاکرات کے لیے ایک بات ہوتی ہے، لیکن مذاکرات کا ہونا یا کسی نے اس کی شروعات کرنا، اس وقت کوئی مذاکرات نہیں ہو رہے. تیسری بات یہ ہے جو شبلی فراز صاحب نے کہی کہ مذاکرات اصل سٹیک ہولڈرز کے ساتھ ہوں گے. کچھ اس کی مختلف طریقے سے اسی کا اظہار شہریار آفریدی صاحب نے بھی کیا، لیکن اس کے لیے جس طرح شبلی فراز صاحب نے کہا کہ ایک ماحول جو ہے وہ بھی ایک سازگار ماحول یا ایک انوائرنمنٹ جو ہے کانفیڈنس بلڈنگ وہ پیدا کرنی ضروری ہے. جس طرح کہ سیاسی قیدیوں کو کوئی رہا کیا جائے، کوئی ہمارے پرامن مظاہرے جو ہیں، کوئی اجتماع جو ہیں ان پہ کریک ڈاؤن نہ کیا جائے. یہ تو مسلسل جو ہے یہ پالیسی تو وہی چل رہی ہے. ہماری پالیسی تو جو ہے وہ ہے جو ریاست کی پالیسی ہے ہمارے بارے میں، اس میں تو مجھے نہیں لگ رہا کہ پچھلے 10-12 مہینے سے کوئی تبدیلی آئی ہے. صحیح. الیکشن کے دوران بھی، الیکشن کے بعد بھی، اور جو آپ کو نظر آ رہا ہے. اچھا ولید صاحب، آپ نے جس طرح خود بھی کہا کہ تحریک انصاف، اس کے علاوہ میں جی کنٹینیو کریں آپ اپنی بات کو. جی میں آپ کو کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ اگر کوئی مذاکرات ہوئے، یہ جس طرح بیرسٹر گوہر نے کل کہا، تو وہ اعلانیہ ہوں گے، وہ خفیہ نہیں ہوں گے. اچھا. اور بیرسٹر گوہر ہی کو اس بات کا جو ہے بانی چیئرمین عمران خان نے جو ہے وہ ذمہ داری دی ہے کہ وہی اگر کوئی ایسی بات ہوئی تو وہی، اور کوئی اور نمائندہ نہیں ہے یا پارلیمان کا ممبر نہیں ہے یا عہدیدار نہیں ہے ہماری پارٹی کا جو اس کے بارے میں کوئی اظہار رائے یا کسی ہاں یا نہ یا کسی مذاکرات میں پیش رفت کی بات کرے، وہ بیرسٹر گوہر کریں گے. یہ آخری بات. ٹھیک ہو گیا. اچھا یہ سب ٹھیک ہے، آپ نے کہا کہ کوئی بھی سیاسی جماعت مذاکرات کے لیے ہمیشہ اوپن ہونا چاہیے اس کو، اور اس کو ویلکم کرنا چاہیے. اگر تحریک انصاف کے مذاکرات ہوتے ہیں جو آپ کے مطابق ابھی تک نہیں ہو رہے، تو کیا اس سے ٹارگٹ جو ہے اچیو کرنے کے حوالے سے آپ کی پارٹی نے سوچا ہے؟ اوبویسلی ابھی جو حالات و واقعات تحریک انصاف کے ساتھ ہو رہے ہیں یا ہیں ان کے، کہا بھی جا رہا ہے بار بار، تو آپ اس حوالے سے کیا سوچ رہے ہیں کہ اگر اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات ہوتے ہیں تو پارٹی کیا ٹارگٹ یا کیا گولز جو ہیں وہ سیٹ کر کے بیٹھی ہوئی ہے؟ جی ہمارا فوکس جو ہے وہ اولین جو ہے وہ تو یہی ہے کہ جو ہمارا چوری شدہ مینڈیٹ ہے، سٹولن مینڈیٹ جو ہے، جو کھلی واردات ہوئی ہے عوام کی رائے کے اوپر 8 فروری اور اس کے بعد، اور خاص طور پہ اس رات سے آنورڈز، وہ جو ہے اس کو بحال کیا جائے جو ہمارا سٹولن مینڈیٹ ہے. ہمارا فوکس اس پہ ہے نمبر 1. نمبر 2 ہمارا فوکس ہے کہ اپنے بانی چیئرمین اور ان کی اہلیہ جو ہیں بشرا بی بی، ان کی رہائی، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارے کارکنان ہیں، جو ہماری خواتین ہیں، جو ہمارے نوجوان ہیں. اور میں آپ کو یہ یقین سے کہتا ہوں، اور بانی چیئرمین عمران خان تو تحریری طور پہ بھی یہ کہہ چکے ہیں اور چیف جسٹس آف پاکستان سے بھی کہہ چکے ہیں کہ یہ جو ہزاروں لوگ جو ہیں دہشت گردی کی عدالتوں میں مقدموں کا سامنا کر رہے ہیں، ان میں سے 90% لوگ ایسے ہیں جو بالکل بے گناہ ہیں، جنہوں نے کوئی تشدد، کسی وائلنس میں حصہ نہیں لیا، کسی جلاؤ گھیراؤ میں، کسی لوٹ مار میں، کسی جو ٹریس پاس یا جس کو آپ کہتے ہیں کہ زبردستی کسی احاطے میں داخل ہونا. یہ پرامن مظاہرین تھے، غیر مسلح اور پرامن مظاہرین تھے جن کے اوپر جھوٹے مقدمے بنے ہوئے ہیں. تو ان کی رہائی، یہ اہداف ہیں اور دیگر بھی ہیں، لیکن اس میں جو عمومی طور پہ جو بات ہے وہ آئین کی بالادستی ہے، قانون کی حکمرانی اور آئین کی بالادستی کی بحالی ہے. کیونکہ وہ جس پستی پہ گر چکا ہے اس وقت،
تو یہاں پہ تو جنگل کا قانون نظر آ رہا ہے, یہاں پہ تو مائٹ از رائٹ جو ایک قدیم ایک پریمیٹیو ڈاکٹرن ہے وہ اس کی جو ہے عمل درآمد ہم کو نظر آتی ہے, اور اس کی روز مثالیں ملتی ہیں, کوئی نئی بات نہیں ہے. اچھا ولید صاحب, آپ ابھی جو آپ کی اس وقت موجودہ حکومتیں ہیں جس میں ہم بات بھی کریں پیپلز پارٹی کی بات کریں, مسلم لیگ نون کی بات کریں, تو انہوں نے توپوں کا رخ, جب سے یہ اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات کے حوالے سے خبریں گردش میں آ رہی ہیں, توپوں کا رخ تحریک انصاف کی جانب ہے کہ جس اسٹیبلشمنٹ کے اوپر جو عمران خان صاحب ہے وہ تنقید کرتے آ رہے ہیں, ان کی اعلیٰ قیادت تنقید کرتی بھی آ رہی ہے, اب اسی اسٹیبلشمنٹ سے جو مذاکرات ہے اس کے لیے تحریک انصاف بے چین نظر آ رہی ہے. سو یہ جو ساری باتیں آپ کو اوبیسلی ہم سوشل میڈیا کے اوپر بھی دیکھ رہے ہیں, ٹی وی چینلز پہ بھی دیکھ رہے ہیں, جو قیادت ہے پیپلز پارٹی کی, مسلم لیگ نون کی, وہ یہ تنقید کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے, کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ ہاں جی, آپ نے کہا ہے نا انہوں نے توپوں کے رخ جو ہیں وہ ہماری طرف کیے ہوئے ہیں. ان کی توپوں میں گولے ہی کوئی نہیں ہے تو وہ کیا چلائیں گے ان توپوں کو؟ ان کے پلے ہی کیا ہے کیا جو ہم ان سے کوئی مذاکرات کریں؟ اور بلکہ عمران خان صاحب جو بانی چیئرمین ہیں انہوں نے تو پہلے دن سے یہ واضح کر دیا تھا, اور یہ میں آپ کو فروری کی بات کر رہا ہوں, 8, 9, 10, 12 فروری کی, کہ 3 پارٹیز سے تو بات نہیں ہوگی, مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی اور MQMP, اور کہیں میرے خیال ان کی فیملی ممبر یا جو بھی کسی ایک شخص کی ان سے جو ملاقات ہوئی انہوں نے باہر جا کے بیان دیا اس بارے میں. اگلے دن خان صاحب کو خبر ملی اور انہوں نے دوبارہ جب ملاقات ہوئی تو بڑا ناراضگی کا اظہار کیا کہ MQM کا نام لینا بھول گئے ہو, آپ نے 2 پارٹیوں کے نام لے لیے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ وہ 3 پارٹیز ہیں جو بینیفیشریز ہیں اس ساری کھلی واردات کی جو کہ 8 فروری کے الیکشن کے حوالے سے ہوئی, اور یہ پاکستان بھر میں اور پاکستان کے باہر دنیا بھر میں اس طرح کی جو کھلی واردات ہوئی, اور پاکستان کی تاریخ میں اس کی کوئی مثال نہیں ملتی, دنیا بھر نے اس کا جو ہے وہ نوٹس لیا ہے. اب وہ اگر ہم پہ تنقید کر رہے ہیں وہ بے معنی بات ہے, کیونکہ ہم نے جن سے بات کرنی ہے ہم نے ان کو یہی باور کرانا ہے کہ جناب آپ اپنا آئینی کردار ادا کریں, اور باقی سب جو پاکستان میں سٹیک ہولڈرز پائے جاتے ہیں جن میں اولین پاکستان کی عوام ہے, اور جو ان کے منتخب نمائندے ہیں, حقیقی طور پہ جو ان کے منتخب نمائندے ہیں, ان کو اپنا کام کرنے دیں اور آئین کے مطابق وہ کام کرنے دیں. ہر ایک کے دائرہ ذمہ داری, ہر ایک کے اختیارات جو ہیں وہ آئین میں وضع ہیں, انہی کے مطابق پاکستان کو اگر چلایا جائے, پاکستان کی بنیاد, پاکستان کا قیام ایک جمہوری اور آئینی جدوجہد کا نتیجہ تھا. پاکستان کی بقا بھی ایک جمہوری اور آئینی جدوجہد جو ہے وہ یقینی بنا سکتی ہے. اچھا ولید صاحب, ابھی جس طرح آپ خود بھی کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے توپوں کا رخ تو آپ کی جانب ہے, لیکن دوسری جانب تحریک انصاف نے ماضی میں یہ غلطی کی تھی, یا غلطی کہہ لیں, یا بہت سارے حلقوں میں یہ بات تھی کہ جی اسمبلیوں سے استعفیٰ نہیں دینا چاہیے تھا. بہت سارے لوگوں نے, پارٹی کے اندر موجود لوگوں نے یا جو کہہ لیں سیاستدانوں نے مشورہ دیا تھا عمران خان صاحب کو جی کہ آپ اسمبلی سے استعفے نہ دیں, آپ اسمبلی میں بیٹھ کے اپوزیشن کے طور پہ یہ کردار ادا کریں, لیکن استعفے دیے گئے. لیکن ایک بار پھر اب سنی اتحاد کونسل کے جو سربراہ انہوں نے مشورہ دیا ہے کہ آپ اسمبلیوں سے استعفے اور احتجاجی سیاست جو ہے اس کو اختیار کریں. کیا ایک بار پھر تحریک انصاف وہی ماضی کی چیز دہرانے جانے کے حوالے سے سوچ رہی ہے؟ سب سے پہلے تو یہ کہ آپ اگر اس کو کہہ رہے ہیں کہ یہ غلطی ہے کسی قسم کی یا غلطی تھی, ٹھیک ہے, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ غلطی تھی, میں ان افراد میں تھا جب مجھ سے مشورہ مانگا گیا تو میں نے بھی اس کے خلاف جو ہے وہ بات کی کہ اسمبلیوں سے استعفیٰ نہیں دینا چاہیے. میں نے بھی کہا کہ پنجاب اور KP میں جو اسمبلیز ہیں ان کو نہیں توڑنا چاہیے, لیکن وہ فیصلہ جب ہوا تو پھر میں اس فیصلے کے ساتھ کھڑا رہا. اور میں آپ کو ایک بات عرض کر دوں, غلطی ہم سے نہیں ہوئی, ہم نے اب جو اقدام اٹھایا ہم, اور یہی بات میں نے جو بھی آپ کو پچھلے سوال کے جواب میں جو بات کہہ رہا تھا, ہم نے ایک نیک نیتی سے اور جو سے کہتے ہیں نا اس توقع میں یہ اقدام لیے سارے کہ پاکستان کے آئین کے اوپر عمل ہوگا. جب اسمبلیوں سے استعفے دیے گئے 120 نشستیں تھیں یا جتنی بھی تھیں, آپ کا آئین کہتا ہے کہ 60 دن میں الیکشن ہوں گے. کوئی ضمنی انتخاب ہوا پاکستان میں؟ نہیں, انہوں نے کرائے. اس پہ ہی اپنے تاخیر مطلب آئین کی حیثیت نہیں رہی, آئین کی دھجیاں اڑا دیں. جب 2 اسمبلیاں توڑیں تو کیا آئین کہتا ہے کہ 90 دن میں الیکشن ہونے ہیں؟ کیا سپریم کورٹ نے حکم کیا کہ 90 دن میں الیکشن کرو؟ وہ الیکشن ہوئے. تو ہم نے یہ سارے اقدام اس لیے لیے تھے کہ آئین کے اوپر عمل درآمد ہوگا. آئین کے اوپر عمل درآمد نہیں ہوا, اسی لیے تو میں کہہ رہا ہوں کہ پاکستان میں قانون کی حکمرانی اور آئین کی بالادستی نہیں ہے. یہ ایک نظام چل رہا ہے اس طرح, بس وہ چل سو چل ہے. یہ آئین کے جو شقیں ہیں, جو قانون کے دفعات ہیں, یہ خوش خطی ہیں جو کہ کتابوں میں پائے جا رہے ہیں, ان پہ کوئی عمل درآمد نہیں ہو رہا, اور تب بھی نہیں ہوا تھا.
تو اب کر دیں یہی چیز جو تب کی تھی تو اس سے فرق کیا پڑے گا, کیونکہ کیفیت تو وہی ہے. اور فی الحال تو ابھی جو سنی اتحاد کونسل کے سربراہ ہیں حامد رضا صاحب, انہوں نے یہ اس بات کا اظہار اس رائے کا کیا ہے, اور یہ بالکل سنجیدگی سے غور کرنے کے قابل ہے یہ بات کہ یہ کس طرح کی بے معنی سی اسمبلیاں ہیں, یہ کس قسم کی کارروائی کی پیداوار اسمبلیاں ہیں, اور اس میں کسی قسم کا مولانا فضل الرحمان کا بھی کل آپ نے سن لیا نا کہ وہ کیا کہا کہ جی یہ اسمبلیوں میں تو ہم قانون بھی کوئی پاس نہیں کرا سکیں گے, یہ تو چوری کی یا کیا خریدی ہوئی اسمبلیاں ہیں. تو اس میں بیٹھنے کا فائدہ کیا, اس پہ بھی سنجیدگی سے غور ہو سکتا ہے, اور عین ممکن ہے کہ اس اقدام کو لے لیا جائے, لیکن فی الحال ابھی اس پہ پاسبلٹی ہے, لیکن ابھی کوئی پیش رفت انہوں نے ٹویٹ یہ کیا. ٹھیک ہے, کوئی اس میں امپلیمنٹیشن کے حوالے سے بھی نیئر فیوچر میں اس طرح کا پلان نہیں. تھینک یو ویری مچ ولید اقبال صاحب, بہت شکریہ کہ آپ نے ارلی ان دا مارننگ ہمیں جوائن کیا. ہمارے ساتھ ولید اقبال صاحب سینئر جو ریپرزینٹیٹیو تھے تحریک انصاف کے, موجودہ صورتحال پہ جی اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات کے حوالے سے انہیں ڈینائی کیا ہے کہ کوئی بھی مذاکرات نہیں ہو رہے, اور اگر ہوں گے تو اعلانیہ طور پہ ہوں گے, اس کا اعلان کیا جائے گا, اور بیرسٹر گوہر صاحب کی جانب سے جو بھی چیزیں آئیں گی سامنے وہی اوتھینٹک ہوں گی. اسی حوالے سے ہم نے گفتگو کی, بریک لیں گے, بریک کے بعد واپس آئیں گے. آپ دیکھتے رہیے گڈ مارننگ پبلک. ویلکم بیک ٹو گڈ مارننگ پبلک. بریک کے بعد ہم واپس آ گئے, اور ہمیں آپ کو پتہ ہے آپ کی صحت کا بہت خیال رہتا ہے, اور صحت کے حوالے سے آن اینڈ آف کوشش کرتے ہیں کہ کچھ نہ کچھ آپ کی فزیکل ہیلتھ ہو, مینٹل ہیلتھ ہو, اس حوالے سے بات کرتے رہیں. لیکن آج ہم جس حوالے سے بات کریں گے اس میں ہم اپنے سیگمنٹ کا بھی انٹروڈکشن کروائیں گے, اور ساتھ ساتھ آپ کو کچھ ایسی ٹپس اور کچھ ایسی سجیشنس بھی دیں گے جس کو آپ اپنی روزمرہ زندگی میں اگر شامل کر لیں گے, اپنی ڈائٹ کا حصہ بنا لیں گے, تو آپ فزیکلی بھی فٹ رہیں گے, انٹرنلی آپ کی جو ہیلتھ ہے وہ بھی اچھی رہتی ہے, اور بہت ساری ڈوز اینڈ ڈونٹس ہوتے ہیں جو آپ کو اپنی ڈائٹ کے اندر کرنے ہوتے ہیں. سو ہمارے سیگمنٹ کا نام ہے جی کچن کلینک, اور کچن کلینک کا مطلب یہی ہے کہ آپ کا کچن جو ہے آپ کی ہیلتھ کا خیال بھی رکھے گا. اس کے لیے جی آج ہمارے پاس موجود ہیں نادا اینڈ نافع, ان دونوں کو ہم خوش آمدید کہیں گے. تھینک یو ویری مچ گائز, آپ نے ہمیں جوائن کیا. کیسے ہیں آپ دونوں؟ Thank you for inviting us first of all. تھینک یو سو مچ فار جوائننگ. ان کے حوالے سے میں تھوڑا سا بتا دوں کہ پہلے تو یہ ہوم بیس بزنس تھا جس کے اندر یہ ہیلدی اور آپ کی ہیلتھ سے ریلیٹڈ جو چیزیں ہیں, جو فوڈ ہے, اس کو ہوم بیس بزنس کے طور پہ انہوں نے اسٹارٹ کیا تھا, لیکن اب یہ کمرشل لیول پہ بھی کر رہے ہیں. نون بسٹرو ان کے وینچر کا نام ہے, جس میں یہ مختلف گھروں میں لوگوں کو ڈائٹ پلانس بھی شیئر کرتے ہیں, اس کے ساتھ ساتھ ڈائٹ پرووائڈ بھی کرتے ہیں. سو آج ہم ان کے اس وینچر کے حوالے سے بھی جانیں گے, اور کیا یہ ہر ایک کے لیے افورڈیبل ہوتا ہے, اور کون سی ایسی چیزیں ہیں جو آپ کی ڈائٹ کے حوالے سے آپ کو کانشیس ہونا پڑتا ہے. اور نادا کے حوالے سے میں تھوڑا سا آپ کو بتا دوں کہ یہ ایتھلیٹ بھی ہیں, یہ نیشنل لیول کے اوپر انفیکٹ انٹرنیشنلی پاکستان کو ریپرزینٹ بھی کرتی ہیں, فٹنس ایکسپرٹ بھی ہیں, اور بہت کچھ ہے ان کی پروفائل کے اندر. سو نادا اسٹارٹنگ فرام یو, ہم تھوڑا سا آپ اپنے وینچر کا انٹروڈکشن دیں ہمارے دیکھنے والوں کے لیے کہ کس طرح سے آپ نے یہ اسٹارٹ کیا, اور اب آپ لوگ کس طرح سے اس کو آپریٹ کر رہے ہیں. تو انیشلی کیونکہ میرا ایک ایتھلیٹک اور اسپورٹس بیک گراؤنڈ ہے, میں وہ کھانا پرووائڈ کرنا چاہ رہی تھی جس کا ایک مقصد ہو. سو ایوری فوڈ شوڈ ہیو اے فنکشن اینڈ اے پرپز. تو یہ ہے کہ جیسے ہماری ڈائجسٹیو ہیلتھ ہوتا ہے, اور ہماری ویسے ان جنرل کارڈیاک ہیلتھ یا جو بھی اکراس دا بورڈ, آپ کا اوبیسلی کھانا از ویری انفلوئنشیل ان دیٹ ریگارڈ. اور اس کے علاوہ آئی وانٹ ٹو کوک ود اے کانشنس, اینڈ آئی وانٹ ٹو انکریج کہ لوگ جو ہے نا جو آپ وہ کھائیں بٹ وتھ اویئرنیس. ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ کتنا آپ کا پورشن ہونا چاہیے, آپ کا مطلب پروٹین انٹیک کتنا ہونا چاہیے, جسٹ اے رف آئیڈیا, تاکہ آپ اپنا فزیک کو آپ دیکھ سکتے ہیں, آپ کا انرجی لیولز آپ مینٹین کر سکیں, اینڈ یو نو یو آر ویل اکوپڈ for whatever profession, یا اگر آپ گھر پہ رہتے ہیں تو you know obviously you need energy to take care of your children or whoever it is you're living with. اور باقی آئی تھنک تھوڑا سا میں اس کو یہ بھی ایکسپلین کروں گا کیونکہ ہم نے نا ہیلدی ایٹنگ اور ڈائٹری فوڈ کو ایک بہت بڑا ڈیلیما بنایا ہوا ہے, کیونکہ ان دا سینس کہ یا تو ہم کہتے ہیں کہ جی وہ اس کا ذائقہ اچھا نہیں ہوتا اور ہم اوائڈ کرتے ہیں, پھیکے کھانے ہوتے ہیں, کھائے نہیں جاتے, پھیکے ہوتے ہیں, نمک نہیں ہے. بیکاز اکثر ہم نے دیکھا ہے کہ جی ہمارے جو گھر میں بڑے ہوتے ہیں تو کسی کو ڈائبٹیز ہے یا کولیسٹرول کا مسئلہ ہے تو نمک اور چینی اور یہ سارا سب کو وہ کھانا پڑتا تھا, تو کھانے پڑتے ہیں. ہم تھوڑا سا کیٹو ڈائٹ
डाइट्स के हवाले से भी थोड़ा आइडिया लेते हैं, लेकिन हमारे किचन काउंटर पे ये लोग कुछ खाना लेकर आए हैं, हम थोड़ा सा वो भी चेक करते हैं कि क्या है और थोड़ी सी उसकी हिफाजत पे बात करते हैं. लेट्स गो देयर, हम थोड़ा सा आइडिया लेते हैं जी कि ये कैसा है खाना. सो हम यहाँ पे आ गए हैं, तो थोड़ा सा नादा नाफे हमें एक्सप्लेन करें मील के हवाले से जो लेकर आए हैं, और ऑब्वियसली इसकी जो न्यूट्रिएंट्स है इसमें आपने मद्देनज़र रखें कि लोगों की डाइट के प्लान के मुताबिक क्या आपने रखा है इसमें. सबसे पहले तो आपको बात करूँगा ये कि हमने एक ये टोस्ट रखा हुआ है. ये एक सावरडो टोस्ट है. ऑब्वियसली सावरडो टोस्ट होता है उसके अंदर कोई यीस्ट की मिलावट नहीं होती. एक फर्मेंटेड ब्रेड. हाँ, तो ये फर्मेंटेड ब्रेड है और साथ इसके ऊपर हमने सैमन रखी हुई है और साथ इसके साथ एक सॉस है जो काजू से बनी हुई है. ओके, इन हाउस होता है आपके सब कुछ इन हाउस. बेकरी है, सारा प्रोडक्ट हमारा इन हाउस है. और ये एक आपके लिए कंप्लीट ब्रेकफास्ट मील है जिसके अंदर आपको कार्ब्स मिल गई, फैट भी मिल गई, प्रोटीन भी मिल गई, और बहुत ज़्यादा हैवी भी नहीं है. बिकॉज अगर आप सुबह उठते साथ ही ज़्यादा हैवी नाश्ता कर लेंगे तो बाकी का दिन भी आप सोते रहेंगे. वैसे नाश्ता अच्छा कर लो तो आपको नींद बहुत आती है. बिल्कुल. तो उसके बाद अगर आप आगे देखेंगी तो हम लोग ये बोल जो है इसकी बात करते हैं, ये असाई बोल है. अब ये असाई बोल के अंदर भी कोई दूध या कोई ऐसी किसी चीज़ की मिलावट नहीं है. नेचुरल बेरी की बनी हुई है और ये नेचुरल बेरी जो है ब्राज़ील से आती है. और ये सिर्फ ब्राज़ील में ही उगती है. इसकी खास बात ये, और ये इसके अंदर इतने ज़्यादा एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, आपकी इम्यूनिटी के लिए बहुत अच्छी है. और रिसर्च ये भी कहती है कि जो लोग ये कैंसर से भी आपको बहुत ज़्यादा बचाती है. तो एंटी कार्सिनोजन जो होती हैं आपकी फूड्स, उसके अंदर है. बड़ी हाईली रेटेड फूड है ये. इसके अंदर अगर आप बाकी की चीज़ें भी जो इंग्रेडिएंट्स देखेंगे वो बहुत ज़्यादा हेल्दी हैं. जिस तरह ककाओ निब्स एक है, ये रॉ होती है फॉर्म चॉकलेट की. तो चॉकलेट जब एक पौधे से बनती है और उसको ड्राई किया जाता है और उसको जब एक्सट्रैक्ट किया जाता है और फिर उसको एक प्लांट के अंदर डाला जाता है तो फिर ये ककाओ निब्स जो है उसमें से निकलती हैं. ये येलो चीज़ जो नज़र आ रही है ये हैं बी पॉलन कहते हैं. और ये वो है जो शहद की मक्खी के छत्ते में जो शहद की मक्खियाँ होती हैं अपने बच्चों को खिलाती हैं. तो इसके अंदर बहुत ज़्यादा आप कह रहे हैं कि विटामिन्स हैं, प्रोटीन्स हैं और मिनरल्स हैं. और वंस अगेन एक ये वही चीज़ है सुपर फूड का मतलब मानी ये है कि जो ऐसे खाने जिनके मल्टीपल फ़ायदे हों और बहुत ज़्यादा अबंडेंस में हो. तो ये हम ब्रेकफास्ट में यूज़ कर सकते हैं या इन जनरल किसी भी मील में? ये आप किसी भी मील में करें. अब हमारा ये कि वी कीप इट अ टॉपिंग फॉर, जैसे हमारा एक योगर्ट बोल भी होता है, हमारी डिजर्ट्स भी कुछ होते हैं. तो इट्स अ वेरी वेरी गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन. ठीक है, इस बोल के हवाले से बताएं ये क्या है? ये ब्रेकफास्ट बोल है, राइट? यस. सो इन एडिशन टू आपके जो ट्रेडिशनल नाश्ता जो स्टेक एंड एग्स और वैसे एग्स बेनेडिक्ट, और वो हम लोग प्रोटीन बॉल्स भी प्रोवाइड करते हैं. इजी टू गो, इजी टू ईट. आप अपना प्रोटीन भी आप सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं. इसमें अगर आप इसके नीचे देखें तो हमारे पास एक किनवा के साथ हम ये लगाते हैं विच इज़ अ ग्रेन फ्री ग्लूटेन फ्री टाइप चावल. आप समझो इसके साथ हमने एयरलूम चेरी टमेटोज़ और जो सीजनल प्रोड्यूस और वेजीज आते हैं जैसे केल वगैरह और स्पिनच, रॉकेट, जो भी चीज़ें इन सीज़न इसके साथ होती हैं. आप अपना प्रोटीन भी आप सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं. और साथ हमारा एक पिंक हमस जिसका बहुत सारे लोगों को पसंद होता है हमस, और ये बीटरूट हमस है, राइट? बिल्कुल ऐसे. ओके, कलर से वैसे भी लग रहा है. डिज़र्ट भी है. सो मुझे थोड़ा सा नादा ये बताएं कि ऑब्वियसली ये एक प्रॉपर 3 मील्स अ डे हो जाएगा जो हमारे सामने अभी चीज़ें पड़ी हुई हैं. नॉर्मली लोग प्रेफर क्या करते हैं? और चूँकि हम बहुत सारे लोगों को ये बता रहे हैं जिस तरह से इसमें जो चीज़ें इस्तेमाल हुई हैं अगर आपको अवेलेबल नहीं है तो आप उसके ऑल्टरनेट भी बहुत सारी चीज़ें ले सकते हैं. इस हवाले से भी थोड़ा गाइड कर दें देखने वालों को. देखें जी, पाकिस्तान एक बहुत ब्लेस्ड कंट्री है. हमारे पास चारों किस्म के सीज़न हैं, 4 वेदर हैं और हमारे पास बहुत ज़्यादा सब्ज़ी, फ्रूट, ग्रेन, हर चीज़ है. यहाँ पे अल्लाह ने हमें सारा कुछ दिया हुआ है. तो जो आप यहाँ पे प्लेट पे भी देख रहे हैं जो हम चीज़ें लाए हुए हैं, ऑब्वियसली इनमें से कुछ चीज़ें हैं जो इम्पोर्टेड हैं, बट इसका ये मतलब नहीं है कि सारी चीज़ें इम्पोर्टेड ही हैं. अगर आप ये बाकी की चीज़ें देखें तो ये चिकन, ये जो पत्ते हैं, ये जो चेरी टमेटो हैं, सब यहाँ पे ग्रो अवेलेबल है. सो जितनी भी फ्रूट्स और वेजिटेबल्स यहाँ पे मिलती हैं, स्पेशली जो सीज़न की होती हैं, उनको ज़रूर अपने लाइफस्टाइल में लेके आएँ. और एक लिमिटेड क्वांटिटी में फ्रूट्स को खाएँ ज़रूर, बट लिमिटेशन में खाएँ, बिकॉज फ्रूट के अंदर भी चीनी होती है. अक्सर लोग ये समझते हैं कि जी हम फ्रूट खा लें तो वो हेल्दी, और फिर वो फ्रूट ही खाते रहते हैं. हाँ, दिन में 1.5 किलो कुछ खा जाए, ये बहुत ज्यादा आप अपने साथ करते हैं. वैसे मैंने बहुत सारे लोगों ये प्रैक्टिस देखी है कि बहुत ज्यादा फ्रूट्स कंजम्पशन होती है लोगों को. व्हिच इज नॉट बैड, बट आप ये कोशिश कीजिएगा कि आप जो फर्स्ट हाफ ऑफ द डे जो होता है ना, आप अब तब अपना जरा फ्रूट और वो सारा आप कंज्यूम कर लें. हाँ जी. अच्छा, ये सारी चीजें वो है
جی وہ ڈائٹ پلانز ہیں جو بہت سارے لوگ جو خود گھر پہ نہیں کر سکتے, بزی ہوتے ہیں, مختلف ان کی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں, تو آپ اس کو خود سے نہیں بنا سکتے تو آپ ان کی اس سے وینچر سے ہیلپ لے سکتے ہیں. ادروائز بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو آپ خود بھی کر سکتے ہیں. افورڈیبلٹی ظاہر ہے ہر ایک نہیں کر سکتا, ہر ایک کے لیے پاسبل نہیں ہے. تو آپ کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ میں سے بہت ساری ورکنگ ویمن ہوتی ہیں جو کر بھی سکتی ہیں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ گھر پہ بھی یہ ساری چیزوں کو یوٹیلائز کر سکتے ہیں اپنی ڈائٹ کے اندر. تھینک یو ویری مچ, بہت شکریہ نافع, اینڈ تھینک یو ویری مچ نادا فار جوائننگ اس. ان کا جی انہوں نے بہت بہتر انداز میں بتایا کہ کس طرح سے اچھی ڈائٹ آپ کے اچھے لائف اسٹائل کی طرف لیڈ کرتی ہے. اگر آپ اپنی ڈائٹ کو اچھا رکھیں گے تو آپ خود ہیلدی فٹ کریں گے, اور اگر آپ ہیلدی فیل کرتے بھی ہیں تو آپ کی جو ایکٹیویٹیز ہیں ان پہ اثر نہیں آتا, اور آپ کی فیملی بھی آپ بہتر طور پہ اپنے کام شام سب کچھ کر سکتے ہیں, اور کرینکی بھی نہیں ہوتے اچھا کھانا کھانے سے, کیونکہ میں نے ایکسپیرینس کیا جب آپ کو اچھا کھانا نہ مل رہا تو آپ بہت کرینکی ہو جاتے ہیں. سو ہم نے آپ کو اس سیگمنٹ میں بتانے کی کوشش کی. ہم بریک لیں گے, بریک کے بعد واپس آئیں گے. آپ دیکھتے رہیے گڈ مارننگ پبلک. ویلکم بیک ٹو گڈ مارننگ پبلک. امید کرتے ہیں آپ ہمارا شو دیکھ بھی رہے ہوں گے, انجوائے بھی کر رہے ہوں گے. میری اچھی سی گرم چائے بھی میرے پاس آ گئی ہے. ویسے ویدر سرپرائزنگلی کل رات سے, جب سے کل انفیکٹ دن میں بارش بھی ہوئی, اس کے بعد سے تھوڑا بہتر ہو گیا ہے. یعنی ہم بہتر ان سینس میں کہہ سکتے ہیں کہ مئی کے حساب سے, جو کہ مئی اسٹارٹ ہونے والا ہے, سو اس حساب سے ویدر از کوائٹ پلیزنٹ. اور کل رات کو تو جب ہوا چل رہی تھی تو سردی کا احساس بھی ہو رہا تھا. سو یا اچھی اور گرم چائے پینے کا اس موسم میں ویسے ہی بہت مزہ آتا ہے. اور صبح صبح بہت سارے لوگ مجھ سمیت چائے کے بغیر پروسیس نہیں کر سکتے. اس پہ بھی مختلف چیزیں ہیں کہ جی خالی پیٹ نہار منہ آپ کو چائے پینی چاہیے, نہیں پینی چاہیے, یہ تو کوئی نیوٹریشنسٹ ہی بتا سکتا ہے. لیکن یس, بہت سارے جو ڈاکٹرز ہیں, نیوٹریشنسٹ ہیں, وہ ریکمینڈ کرتے ہیں. سم ٹائمس کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں جی بلیک کافی آپ لے سکتے ہیں, کچھ کہتے ہیں نہیں لینی چاہیے. سو یہ مکس اینڈ میچ ہے. لیکن جو چائے کی بات ہے صبح صبح, وہ چائے کی بات رہتی ہی رہتی ہے کہیں نہ کہیں, اور اچھی چائے مل جائے تو اس سے بہتر اور کیا بات ہو سکتی ہے. اچھا جناب, اچھے ویدر کی بات ہو رہی ہے تو اسلام آباد کی طرف جاتے ہیں. اور اسلام آباد میں چونکہ آپ کو پتہ ہے ہائکنگ کا بڑا ٹرینڈ ہے, سو اس حوالے سے ہم نے سوچا کہ ہم آپ کو اپڈیٹ کریں کہ وہاں پہ جب اچھا ویدر ہوتا ہے, بارش ہوتی ہے, یا ویسے ہی عام روٹین میں بھی لوگ ہائکنگ پہ بہت زیادہ جاتے ہیں اسلام آباد کے اندر. سو اسی حوالے سے ہماری نمائندہ وہاں پہ موجود ہے. ہم ذرا فوزیہ چودھری سے جانتے ہیں کہ وہاں پہ کیا صورتحال ہے. ہائکنگ کرنے والے جو اسلام آبادی لوگ ہیں اسلام آباد کے, وہ کس طرح سے جاتے ہیں, انجوائے کرتے ہیں. سو جی فوزیہ, ہمیں اپڈیٹ کیجیے گا کیا معاملات چل رہے ہیں, اور موسم اچھا ہونے کے بعد جو ہائکنگ کا ٹرینڈ ہے وہ کتنا نظر آ رہا ہے آپ کو؟ بالکل جی, اس وقت جس ہم ہائکنگ ٹریک پر موجود ہیں, یہ ہائکنگ ٹریک جو ہے یہ مونال کو جاتا ہے, اور اس ہائکنگ ٹریک کا جو سفر ہے مونال تک 6 کلومیٹر کا ہے. اور یہاں پر شہریوں کی جو بہت زیادہ تعداد ہے وہ اس خوبصورت موسم میں ان کی پوری کوشش ہوتی ہے ایک تو آئیں اس خوبصورت ویدر کو انجوائے کریں, اور دوسرا اس ہائکنگ ٹریک پر جو ہے وہ اپنا ٹارگٹ اچیو کریں. ٹارگٹ اچیو جو ہے مونال کا وہ بہت کم شہری جو ہیں وہ کر پاتے ہیں, کیونکہ یہ ہلی ایریا ہے اور اونچائی کی طرف جانا ہوتا ہے اور کافی مشکل ہوتا ہے. لیکن جو عہد کر آتے ہیں کہ ہم نے مونال ٹریک جو ہے یہ سارا کیٹو کی چوٹی کی طرح سر کرنا ہے, تو وہ کامیابی ہو جاتے ہیں. بڑی خوبصورت جگہ ہے یہاں پر. دوست احباب, اس کے ساتھ ساتھ جتنے بھی فیملی ممبران ہیں اور ورزش کے جتنے بھی شوقین افراد ہیں وہ ضرور اس ہائکنگ ٹریک پر آتے ہیں. اور ابھی تو صبح کا یہ وقت ہے, شام کے وقت جہاں پر تعداد جو ہے شہریوں کی بہت زیادہ ہو جاتی ہے. اور اس ہائکنگ ٹریک پر اسلام آباد میں بہت زیادہ اکثر و بیشتر جو ہے قیمتی اور نایاب پرندے اور جانور بھی جو ہیں وہ بھی چہل قدمی کرتے کرتے کبھی کبھار اس ٹریک پر آ جاتے ہیں, اور شہری ان کو دیکھ کر کافی لطف اندوز بھی ہوتے ہیں. لیکن جگہ جگہ پر سی ڈی اے کی جانب سے بورڈز بھی لگائے گئے ہیں کہ اگر کسی کو کوئی جنگلی حیات نظر آئے تو اس کو نقصان نہ پہنچائیں, کیونکہ وہ حسن ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور اہم چیز جو ہم نے اب آ کر یہاں پر نوٹ کیا, یہاں پر قدرتی چشمے جو ہیں وہ بھی یہاں پر ہیں, لیکن وقت کے ساتھ ساتھ اور موسمیاتی تبدیلیوں کی وجہ سے وہ چشمے اب دھیرے دھیرے ہم دیکھ رہے ہیں
کہ وہ خشک ہوتے جا رہے ہیں, لیکن خوبصورتی اس ٹریک کی ویسے ہی ہے. بہت خوبصورت ٹریک ہے, اور خاص طور پر جو پرندوں کی بولیاں ہیں اور جنگلی جو پھول ہیں, درخت ہیں, وہ ایک خوبصورت سی نہ صرف ان کی لک نظر آ رہی ہوتی ہے, بلکہ ان جنگلی پھولوں کی بڑی خوبصورت سی خوشبو اور تازہ ہوا جو ہے وہ یہاں پر آپ کے محسوس ہوتی ہے. اور اس ٹریک پر جو آتا ہے اس کی پوری کوشش ہوتی ہے کہ وہ اپنا زیادہ سے زیادہ دن کا وقت جو ہے وہ اس ٹریک پر جو ہے وہ گزارے, اور جو ایک دفعہ اس ٹریک پر اپنی فیملی کے ساتھ یا اپنے دوستوں کے ساتھ آ کے اپنے اچھے وقت کو انجوائے کر لیتا ہے, اس کی کوشش ہوتی ہے وہ بار بار آئے. اور اسلام آباد کا موسم ان دنوں میں بہت خوبصورت ہے, اور آئندہ آنے والے دنوں میں محکمہ موسمیات کی جانب سے مزید اس موسم کو جو ہے وہ پیارا جو ہے بتایا گیا ہے. بارشیں بھی ہوگی اور موسم اسی طرح سے اچھا جو ہے وہ رہے گا, تو ہم دیکھیں گے کہ شہریوں کی بہت زیادہ تعداد جو ہے وہ ٹریک پر آئے گی. مونال پر پہنچ کر بہت کم لوگ ٹارگٹ جو ہیں وہ اچیو کر سکیں گے, کیونکہ مشکل رستہ ہے, اور صحت مند افراد جو ہیں وہ آدھے رستے پہنچ کر جو ہیں وہ تھوڑا ہانپنے لگ جاتے ہیں, تھک جاتے ہیں. لیکن جو ارادہ باندھ کر آتے ہیں کہ ہم نے مونال تک پہنچنا ہے اور اپنا ناشتہ جو ہے وہ مونال کے کسی خوبصورت سے ریسٹورینٹ پر بیٹھ کر کرنا ہے, تو وہ یہ ٹارگٹ اچیو بھی کر لیتے ہیں. دیٹس ویری انٹرسٹنگ فازیہ, تھینک یو سو مچ. آپ ہمیں اپڈیٹ کری تھیں اس ویدر کے اندر جو ہائکنگ ہے. آبویسلی مجھے ویسے تو جانے کا اتفاق نہیں ہوا ہے, نیور گاٹ اے چانس ٹو ڈو اٹ, بٹ جو ابھی آپ کی ویڈیو یا ہم جس طرح سے ویژولز دیکھ رہے تھے اس کے بعد تو مجھے بھی احساس ہوا ہے کہ ویسے بہت صحیح کہتے ہیں اسلام آباد کے بارے میں لوگ کہ یہ بہت ہی خوبصورت شہر ہے, بٹ جب یہاں پہ ویدر اچھا ہوتا ہے اور پھر اس طرح کی ایڈونچرس ایکٹیویٹیز آپ کو کرنے کا موقع ملتا ہے تو یہ مزہ جو ہے وہ دوبالا ہو جاتا ہے. فوزیہ چودھری ہماری نمائندہ ہمارے ساتھ موجود تھی اسلام آباد میں, ہائکنگ کے حوالے سے بتا رہی تھی کہ جی مونال تک ہائکنگ کرنے جاتے ہیں لوگ, اور بہت ساری فیملیز, اور اس وقت تو رجحان زیادہ ہوتا ہے. سو جی یہ تو ہے پاکستان کی خوبصورتی کی بات, اور جب ہم پاکستان کی خوبصورتی کی بات کرتے ہیں تو اس کا تو کوئی ثانی ہے نہیں. دنیا میں آپ جہاں کہیں بھی چلے جائیں, آپ کو جو ہم اپنے ناردرن ایریاز کی بات کرتے ہیں یا اوور آل بھی پاکستان کے اندر جو بیوٹی ہے اس کا کوئی مقابلہ نہیں ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ انٹرنیشنل ٹریولرز بھی جب یہاں پر آتے ہیں, مختلف جگہوں پہ جاتے ہیں, وزٹ کرتے ہیں, تو ان کے لیے بھی بڑی اٹریکشن ہوتی ہے, اور ان کے لیے بھی ان کو بھی لگتا ہے کہ جی پاکستان جیسا خوبصورت ملک انہوں نے نہیں دیکھا. سو آج ہمارے ساتھ ایک ایسی ہی انفلوئنسر ٹریولر موجود ہیں جو پاکستان میں آئی ہیں, پاکستان کو ایکسپلور کر رہی ہیں, اور پاکستان کے جو کہہ رہے ہیں نا خوبصورتی ہے اس کو دنیا بھر کو اپنے کیمرے کی آنکھ سے دکھانے کی کوشش بھی کر رہی ہیں. اس وقت کیٹی اسکولن ہمارے ساتھ موجود ہیں, شی از این انفلوئنسر اور اس کے ساتھ ساتھ ٹریولر بھی ہیں. تھینک یو ویری مچ کیٹی فار جوائننگ اس. آئی ہوپ یو آر ڈوئنگ ویل اینڈ آئی ایم پروناؤنسنگ یور نیم رائٹ. Can you please correct me if I'm wrong? Hi, no, yeah, pronouncing it right, that's correct. Oh, perfect. How's Pakistan treating you so far? Honestly, Pakistan has just been incredible. I just completely am shocked by the country, just how amazing everyone has loved. Like, everyone's been so lovely, all the people, the scenery. Yeah, Pakistan's great. Have you been to Pakistan before, or this is your first time you are visiting Pakistan? This is the first time, but definitely do plan to visit again as soon as I have some free time. Tell us about your experience while visiting Pakistan. What did you explore? The food, the areas you have been? Yeah, so I got here 3 weeks ago. I started in Karachi, and then I headed to Lahore, and then I spent a while up in the north, which was gorgeous. Wow. I did Skardu and Fairy Meadows, which was very scary, but it was great. And then ended in Hunza, and then yeah, now in Islamabad, and unfortunately I leave tomorrow, but the trip has just been incredible. Seen such amazing things, and the food, oh my gosh, delicious. I have a newfound love for Pakistani food. You loved Pakistani food, that's what we know. Everybody who comes here love Pakistani food. Tell us about your favorite dish, which you have tried yet. I love chicken handi, delicious, and biryani of course. Oh wow. Yes. So have you tried nihari? Yes, oh yeah, was one of the popular breakfast dishes. We had that in Karachi, which was lovely. Oh wow, oh that's amazing. So tell us about your visit, your trip to Hunza. How was it? Do you like the people over there, the sceneries, and overall, how was your experience while visiting Hunza? Oh, it was incredible, honestly. Everyone has just been so lovely. Like, I wasn't really sure kind of what to expect, kind of coming to a country which, where I'm personally from England, I mean, the media kind of portrays the country so differently to what really actually the country is all about. The people have just been like people I've never met, so hospitable and friendly, and
yeah, I've just been blown away by just the love which people have shown me. Just everyone's just been so lovely. And the mountains, yeah, I've been to a lot of like mountainous countries, but you can't beat the north of Pakistan. It's gorgeous. That's amazing, that's amazing. हम अपने व्यूअर्स को बताते चलें कि कैटी ये कह रही है कि जो हुंजा में उनका एक विज़िट था उसमें जो हॉस्पिटैलिटी, जो वहाँ पर उन्होंने लोगों को देखा, कल्चर को एक्सप्लोर किया और उसके साथ साथ जिन्होंने पाकिस्तानी खाने खाए हैं जिसमें निहारी खाई है इन्होंने, जो कराची में खाई है, वैसे कराची लाहौर की निहारी में कुछ ना कुछ रहता है जी मुकाबला, और उसके साथ साथ उन्होंने ये भी बड़ा अच्छा मैसेज दिया है कि जिस तरह से वो एक्सप्लोर कर रही हैं और पाकिस्तान की जो खूबसूरती है, यहाँ के जो लोग हैं वो किस तरह से हैं. सो tell us about Katie, about how do you feel about Pakistan? Is it a safe country? Because travelers like you, when they come to Pakistan, they are a bit concerned when they actually want to visit Pakistan. Are you satisfied about the safety, about how people treat travelers like you? Oh my gosh, completely. Like, yeah, I mean, people before I came to Pakistan were saying to me, oh, you know, you shouldn't be going, it's dangerous. But again, like I said before, it's just the media's portrayal of Pakistan. And since I've been here, I've not felt in danger once. And I've just felt so welcomed and been made to feel at home. And even just walking down the street, everyone is just so lovely, you know, so polite. I'm just kind of in shock at kind of the portrayal which we have back home about the country, now coming here myself and experiencing it. It's, yeah, completely different to what people think. Katie, were you quite reluctant when you were planning to visit Pakistan? Because as you said, people were telling you that it's not a safe country. Were you reluctant? And when you came here, what was your reaction when you first visited Karachi? Yeah, I mean, I have Pakistani friends who even were saying to me that their family were like, oh my gosh, like you shouldn't be going right now. So I was a little bit reluctant, but I mean, I have been traveling for a few years and I do tend to visit places which are less visited. So I came with an open mind and, you know, within the first 24 hours of even arriving in Karachi, I just felt completely at ease and almost a bit kind of like, what is everyone talking about? Even from the moment I got out of the airport, I was just met and like, greeted with such kindness and lovely people coming up to me, just being so friendly, which I haven't experienced in any other country before. Wow. Yeah, it's just truly been a trip I will never forget. Wow, I'm so glad, Katie, that these are your reaction after visiting Pakistan. Katie के मुताबिक पाकिस्तान में जब वो आ रही थी तो बहुत सारे लोगों ने उनको मना भी किया था, बहुत सारे लोगों ने कहा था कि आप कहाँ जा रहे हैं. But when she came here, जब वो यहाँ पे आई, जितना सेफ एनवायरनमेंट यहाँ पे उनको मिला, लोग उनको इतने वेलकमिंग मिले और साथ साथ जो चीज़ें उन्होंने एक्सप्लोर की, शी वाज शॉक्ड ही सेइंग कि वो बड़ी हैरान परेशान थी कि लोग क्यों इतनी बुराई करते हैं. पाकिस्तान एक सेफ कंट्री है, यहाँ पर जो लोग आते हैं, विजिटर्स आते हैं, ट्रैवलर्स आते हैं, दे फील सेफ और उनको जिस तरह से वेलकम किया जाता है, दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग. केटी, यू आर गोइंग बैक टुडे, राइट? I leave tomorrow, unfortunately. You're leaving tomorrow. So when are you planning next to visit Pakistan? I think I'll come back in November, so I do have trips planned. November's my first time I have some free time, so yeah, I've already now decided I'm going to come back to Pakistan in November. So I guess Pakistan is now your favorite destination to visit whenever you are free, right? Honestly, I really think it is. Like, I feel like it has everything. You know, the cities are great. You have the gorgeous scenery in the north and the food. Yeah. That's what I wanted to hear, actually. Yeah. Yeah, for sure. So, what cities have you explored yet, and what are your further plans since you are here till tomorrow, right? Yes, so I'm currently in Islamabad, so I'll just be spending the rest of the day exploring Islamabad. Same with tomorrow until my flight, and then, yeah, unfortunately I do fly home, but I have also been to Karachi and Lahore. My trip was quite short this time, so when I do come back, I plan to visit a few more cities and a lot more of the north as well and spend a little bit more time there. But yeah, I'm excited. You have explored Pakistan in different countries, as you said. So what was the best thing about our cultural aspect? I really want to know. What do you like the most? I think I'd just say how friendly everybody is and how welcoming. I think you can really see the culture of the country just when you're exploring kind of around the cities and towns, because everyone is just so nice, and I feel like you can really get a feel for the people and the culture when you're interacting with people. And I mean, within my first 24 hours of arriving in Pakistan, I was inundated with thousands of messages from people inviting me for dinner, to explore, to their house.
yeah, it was incredible. Have you learned a bit of Urdu here in Pakistan? Yes, a little Oh bit. yes, My we really want to know. Please. I learned how to say thank you. My pronunciation isn't the best. Okay, it's perfectly fine. Yeah, I do need to learn a bit more. But So what did you learn? I, from the top of my head, cannot actually think of anything. But for my next trip, I'm definitely going to learn. I'm going to learn some Urdu. When did you have spicy food? What was your reaction? Tell us about that. Oh my gosh. I'm not good with spice at all. I feel like the 3 weeks I've spent here, I've actually learned to tolerate spice a bit more. Very spicy, but I'm learning to love it more. The more I've been here, the more I'm kind of like, right, a little bit more. We would love to welcome you, Katie. It was lovely talking to you. और Katie के मुताबिक पाकिस्तान के अंदर जब वो आई है यहाँ पे उनको खाने, she was not good with spices. उनको मसालेदार जो पाकिस्तान की जो कहते हैं ना फेवरेट चीज़ है कि बहुत सारे मसालों वाले खाने खाना उनको पसंद नहीं था, बट शी लाइक्ड इट. और साथ साथ उन्होंने ये भी कहा है कि हम पाकिस्तान वो दोबारा आएंगी नवंबर के अंदर. बहुत सारी चीज़ें उन्होंने प्लान की हुई हैं कि जब जब वो पाकिस्तान आएंगी यहाँ के लोग उन्हें बहुत अच्छे लगे हैं, यहाँ का एनवायरनमेंट बहुत अच्छा लगा है, कल्चरल जो एस्पेक्ट्स उन्होंने कहा कि जी उन्हें पाकिस्तान का कल्चर बड़ा डाइवर्स लगा है, बहुत अच्छा है. सो पाकिस्तानियों शाबाश, ऐसे ट्रैवलर्स जब ऐसे व्लॉगर्स ऐसे इन्फ्लुएंसर्स पाकिस्तान आए तो आपने एक बहुत पॉजिटिव इमेज देना है. एंड आई एम श्योर कि बहुत सारे इलाकों की जहाँ ये बात करी है, हुंजा के इलाके हैं या दीगर नॉर्दर्न एरियाज़ हैं, वहाँ ऑलरेडी लोग बहुत वेलकमिंग होते हैं. सो आप सब ने ये मैसेज हमने दुनिया भर को देना है कि पाकिस्तान इज़ अ सेफ़ कंट्री. हम यहाँ पर आ सकते हैं, यहाँ पे घूम सकते हैं, सेफली घूम सकते हैं, चाहे वो ख़वातीन हैं, कोई भी लोग हैं, अपनी फैमिलीज़ के साथ लोग आते हैं. इन द एंड कैटी, एनीथिंग यू वांट टू से टू आवर व्यूअर्स बिकॉज दे आर वाचिंग यू? And as I said that you have experienced the best time over here, so tell us about your experience in the end as well, and anything you want to say to the people of Pakistan through our platform. Of course. I mean, just a thank you kind of to everyone who's been so lovely throughout my trip. I don't think my trip would have been as good if, you know, the people of Pakistan wasn't so welcoming and just so lovely throughout the whole time I've been here. So yeah, just the people of Pakistan, just thank you, for welcoming tourists and just being so friendly. And yeah, if people do want to see and follow the rest of my journeys in Pakistan, to check out my social medias. Perfect. Thank you very much for joining us on Skype. But whenever you are visiting Pakistan in November, I'll humbly request you to please join us in studios. We would love to host you. We would love to welcome you. It was lovely talking to you, Katie. Thank you so much. And have a safe journey. Thank you so much. It was lovely to be here. Thank you. Thank you very much. Katie Skolin हमारे साथ मौजूद थी, इन्फ्लुएंसर थी, सोशल मीडिया पर्सनालिटी ही, पाकिस्तान आई हैं, यहाँ पे एक्सप्लोर कर रही हैं, बड़ा अच्छा एक मैसेज लेकर ये वापस जा रही हैं क्योंकि इनको पाकिस्तान के लोगों ने बड़ा अच्छा वेलकम किया है. सो आई एम ग्लैड कि यहाँ पे जितने लोग आ रहे हैं उनको उस तरह से वेलकम भी किया जा रहा है, अच्छे तरीके से जो कह रहे हैं ना उनको एक अच्छा मैसेज देकर भेजा जा रहा है कि जी पाकिस्तान एक सेफ मुल्क है, आप आ सकते हैं. और टूरिज़म को लेके तो इतनी जगह हैं कि मैंने अभी तक एक्सप्लोर नहीं की, तो इंटरनेशनल विजिटर्स के लिए कितने एक्सप्लोर करने के मौके हैं. सो थैंक यू वेरी मच. अभी इसी नोट पे हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे. आप देखते रहिए गुड मॉर्निंग पब्लिक. वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग पब्लिक. ब्रेक के बाद हम वापस आ चुके हैं और अब जिस टॉपिक के हवाले से हम बात करने वाले हैं वो पाकिस्तान समेत दुनिया भर में बहुत बड़ा इशू है. पाकिस्तान की हम स्पेसिफिकली बात करेंगे क्योंकि यहाँ पे इश्यूज़ डिफरेंट है, यहाँ पे उनके सॉल्यूशंस बड़े मुख्तलिफ हैं, चैलेंजेस बहुत मुख्तलिफ हैं. इसी हवाले से बात करनी है. हम डिवोर्स रेशो के हवाले से बात करेंगे. दिन गुजरने के साथ साथ जैसे जैसे लाइफ भाग रही है हमारे यहाँ, चैलेंजेस चीज़ें मुख्तलिफ होती चली जा रही हैं. और डिवोर्स एक ऐसा जो कह लें
चैलेंज है जो हमारी पूरी सोसाइटी को दरपेश है, लेकिन उसके ऊपर अभी तक हम अवेयरनेस के झमेलों से निकल ही नहीं पा रहे, कि हम शायद अपनी आवाम को अवेयरनेस ही नहीं दे पा रहे, तो फिर उसके सोल्यूशंस की तरफ जाना तो एक बहुत बड़ा जो कह ले इटसेल्फ एक चैलेंज है। बढ़ती हुई जो तलाक की शरह है, इसके हवाले से हमारे मुख्तलिफ लोग इस हवाले से बात भी करते हैं, लेकिन जिन शख्सियत के हवाले से हम बात करने वाले हैं, उन्होंने अपने पूरे करियर के अंदर इन चीज़ों को देखा है, ऑब्ज़र्व किया है, उनकी जानिब से ये इनिशिएटिव लिया जाना कि लोगों को अवेयरनेस दी जाए, और साथ साथ आओ सुलह करें का जो कॉन्सेप्ट है कि आपस में जो तलाक एक बहुत एक्सट्रीम स्टेप है, उसको अवॉइड करके आप अगर आपस में दोबारा से सुलह करके एक फैमिली को बचा सकते हैं, एक पूरे फैमिली स्ट्रक्चर को बचा सकते हैं, देन व्हाई नॉट। हमारे साथ आज साबिक चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट अनवारुल हक साहब मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच सर, बहुत शुक्रिया कि आपने हमें ज्वाइन किया, और इट्स एन ऑनर कि आप हमारे शो पे आएँ और इतने इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर जिस पे हम बार बार बात करें, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमें चैलेंजेस इतने बहुत ज़्यादा हैं। हम ज़रूर चाहेंगे कि पहले ज़रा हम आपकी गुफ्तगू का आगाज़ इस सिलसिले से करें कि आपने अपने करियर के बाद इस तरफ आने का जो सोचा कि ये जो तलाक की रेशो है, क्योंकि आपके इस लॉ के अंदर सारे सिस्टम के अंदर हम देखते आए हैं कि केसेस ऑब्जर्व भी होते हैं, मुख्तलिफ चीज़ें भी होती हैं, और आपने इस इनिशिएटिव को लेने का कैसे सोचा? जी आपको बहुत शुक्रिया, आपके चैनल को बहुत शुक्रिया कि ये वाकई बहुत ही जो कहते हैं ना सेंसिटिव नहीं है, हाइपर सेंसिटिव इशू है बेशक, और ये घर घर में इस वक्त ये प्रॉब्लम चल रही है। जब मैं कोर्ट में था तो वो मेरा टाइम बहुत लंबा है, 45 ईयर्स हैं तकरीबन। पहले मैंने बतौर वकील काम किया, फिर मैं जज के तौर पे काम करता रहा, तो मुझे बहुत मौका मिला इस चीज़ को ऑब्ज़र्व करने का कि हम लोग जो कहते हैं कि डिवोर्स का रेट बहुत ज़्यादा है, तो मेरे पास हर रोज़ सुबह एक चार्ट आता था हाई कोर्ट में, मुझे बताता था कि कितने केस आए हैं, किस नौइयत के केस हैं। सही। तो जो इस वक्त आपके लिए बहुत अलार्मिंग बात है और सबके लिए, वो ये है कि सबसे ज़्यादा जो केसेस अदालतों में पेंडिंग है, ज़्यादा रेशो मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स की है। बच्चों के बारे में बहुत डिस्प्यूट्स हैं, डिवोर्स के बेशुमार केस हैं, लाखों मुकदमे हैं, सिर्फ पंजाब में ही उसकी तादाद लाखों में है। और उसकी वजूहात क्या हैं वो तो एक अलग से सब्जेक्ट है, लेकिन आपका ये सवाल कि मुझे क्या ख्याल आया कि मुझे इसको कुछ टैकल करना चाहिए। बिल्कुल, उसकी वजह ये है कि ये जो हमारा अदालती निज़ाम है, ये बड़ा बोझल भारी भरकम सा निज़ाम है। इसमें तो आम आदमी का जाना, वहाँ जाके अपने लिए रिलीफ मांगना एक खासा मुश्किल काम, बहुत बड़ा चैलेंज ये मैं कह रहा हूँ, आप खुद इस सारी सिस्टम का उम्र हिस्सा गुजारी रहे। और इसका हिस्सा रहा। और जब मैंने कोर्ट में देखा, सबसे ज़्यादा जो मुझे वल्नरेबल लगा वो यही था कि जो बच्चियाँ हैं हमारी, जो मैरिड हैं, उन बेचारियों को जब कोई रास्ता नहीं मिलता घर के तशद्दुद की वजह से, अपने खावंद की अदम तवज्जो की वजह से, या जो भी उसके घर के मामलात हैं, मसाइल हैं, जो बेजोड़ शादी हो गई उसकी वजह से, तो उसके पास कोई फोरम है ही नहीं सिवाय अदालत के। जो कोई बच्ची किससे पूछेगी मैं बड़ी तंग हूँ, मैंने डिवोर्स लेनी है, तो उसको कहते हैं अदालत जाओ। अदालत का सुन के ही बंदा डर जाता है। और अगर कुछ बच्चियां हैं जिनको खावंद तलाक दे देते हैं घर में बैठ के, उनको कोर्ट में डिवोर्स के लिए नहीं जाना पड़ता, उन बेचारियों को अपने माँ बाप की मेहनत से दिया हुआ जहेज वापस करने के लिए भी अदालत में जाना पड़ता, अपना हक महर मांगने के लिए अदालत में जाना पड़ता। ये अदालत के केस हैं हमारे, ये बाकायदा। इसके अलावा हमारे पास फोरम है ही नहीं। आप कहें कि मैं कहीं और किसी फोरम में जाके ये ले, सवाल ही पैदा नहीं तो होता। ये जो चीज़ है, इसमें जो सबसे इस सारे जो इशू है हमारा, मैं तो कहता हूँ माशरती बीमारी है एक, इसका जो सबसे भयानक पहलू है वो है जब दोनों मियाँ बीवी शादी करने के बाद अपने बच्चे पैदा कर लेते हैं, और जब उनका झगड़ा होता है तो फिर उन बच्चों की तकसीम का मामला आता है। और आप सोचो कि कोई जज एक बच्चा जो दोनों माँ बाप के साथ जाना चाहता हो कोर्ट में, उसको कैसे तकसीम कर सकता है। तो ये एक बहुत ही कर्बनाक सी सूरत हाल होती है। जो बंदा उस वक्त उस कुर्सी पे बैठा हो और वो एक छोटा सा मासूम सा बच्चा उसे कह रहा हो मैंने माँ के साथ भी जाना है और बाप के साथ भी जाना है, और आप कुछ ना कर सकते। तो वो एक सिचुएशन थी जिसमें मुझे बहुत बार बार ख्याल आता था कि क्या अगर मैं इन दोनों मियाँ बीवी को पकड़ के बिठा लूँ, समझाऊँ, तो क्या ये आसान नहीं हो जाएगा कि ये मेरी शायद बात समझ जाएं और ये अपने बच्चे का ये कर्ब जो है महसूस कर लें। तो प्रॉब्लम ये हुआ कि हमारा जो लीगल सिस्टम है उस पर हम ये गुंजाइश ही नहीं रखते बिल्कुल कि एक जज जो अपनी कुर्सी पे बैठा है वो किसी एक फ्रीक को कहे कि तुम सुलह करो। बिल्कुल।
اس سے ایک پریجوڈس پیدا ہوتا ہے. I agree. اس کو میں تھوڑا سا ایکسپلین کرنا چاہوں گا تاکہ لوگوں کو سمجھ آئے عدالتی نظام کے بارے میں کہ جج جب کسی کو کہتا ہے صلح کرو اور پھر ایک فریق آگے سے اکڑ جاتا ہے کہتا ہے نہیں میں نہیں صلح کرتا, بالکل ٹھیک ہے, تو پھر نیچرلی جج کو لگتا ہے کہ یہ بندہ جو ہے یہ کوئی گڑبڑ کر رہا ہے, ابہام سی ایک صورت ہاں یہ کوئی فیئر نہیں ہے نہیں ہوتا. شاید. جو ہی جج کے ذہن میں یہ بات آتی ہے تو وہ جج کے منصب سے گر جاتا ہے, پھر وہ فیصلہ نہیں کر سکتا. That's very tricky and technical at the same. ٹیکنیکل ہے, وہ پل سرات ہوتا ہے نا جج جس پہ کھڑا ہوتا ہے, تو اس کو لگتا ہے کہ اب یہ بندے سے مجھے غصہ آ گیا اس پہ, تو شاید تو اس لیے سسٹم میں گنجائش نہیں ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. تو میں جو ہی ریٹائر ہوا تو میں نے باقاعدہ ریٹائرمنٹ سے ایک دن پہلے ہی اناؤنس کر دیا تھا کہ میں اس طرح گھر نہیں بیٹھوں گا, میں ایک فورم کریٹ کرنے کی کوشش کروں گا جس میں لوگ ایک دفعہ میرے پاس آئیں, بچے بچیاں, ٹھیک ہے, مجھے بتائیں کہ ہمیں یہ ایشو ہے گھر میں, ٹھیک ہے, ہمارا گھر ٹوٹ رہا ہے, تو میں ان کی وہ بات جو میرے سول جج صاحب کے پاس جا کے بیان کریں گے عدالت میں اور کئی سال خرچ کریں گے وہاں پہ, تو میں ان کی بات سن کے ہو سکتا ہے آج ہی اس پوزیشن میں ہوں کہ میں ان کو بتا سکوں کہ اس کا کیا حل ہے. بالکل ٹھیک ہے. تو یہ جو حل تلاش کرنا ہے آؤٹ آف دی کورٹ, یہ کوئی میرا ایجاد کردہ بات نہیں ہے, یہ پوری دنیا میں اس وقت ADR ایک سسٹم ہے, ٹھیک ہے, اس کو کہتے ہیں الٹرنیٹ ڈسپیوٹ ریزولوشن. اوکے. اس کا مطلب یہ ہے کہ پوری دنیا کی جو اس وقت اتفاق رائے ہے سوائے ہم پاکستانیوں کے, وہ یہ ہے کہ ہر ڈسپیوٹ کا حل کورٹ کے باہر بھی موجود ہے. ٹھیک ہے, اور وہ ہم اس کی طرف جا سکتے ہیں. کورٹ پہ جانے سے پہلے, ایکسٹریم سچویشن میں جانے سے پہلے آپ پہلے کریں. اور ابھی صرف آپ کے نالج کے لیے میں اتنا عرض کر سکتا ہوں چونکہ میرا یہ کام ہے کہ اس وقت دنیا میں امریکہ میں تقریباً 95% اور یورپ میں 80% پلس, اور UK میں 80% پلس کیسز ADR میں جا چکے ہیں. وہ آلریڈی ADR میں ہیں. اور وہ ہر عدالت میں جب جاتے ہیں نوک کرتے ہیں, جج آپ کو انسسٹ کرتا ہے پہلے جاؤ ADR میں, جس میں آپ کی آربیٹریشن ہو سکتی ہے, میڈیشن ہو سکتی ہے, کوئی بندہ بیٹھ کے آپ کو بڑا ایلڈر سمجھا سکتا ہے, اور وہ پھر کہہ دیتا ہے نہیں بھی سوری میں مجھ سے نہیں حل ہوتا, آپ کورٹ میں ہی جاؤ, پھر کورٹ انٹرٹین کرتے. ٹھیک ہے, ڈائریکٹ کورٹ انٹرٹین. یہ رول ہے وہاں پہ. یہ رول ہے. اب ہم نے کیا کیا کہ چونکہ ہم بہت اچھے نقال ہیں اور ہم نے سارا لا بھی انگلش لا کو کاپی کر کے بنایا ہوا ہے, تو ہم نے بھی اپنے فیملی لاز میں جب 60 میں ہم نے بنایا اس کو, تو یہ پروویژن ڈال دی تھی. اچھا, اوکے. یہ بہت مزے کی بات ہے. اور جو بچے اور بچیاں جاتے ہیں عدالت میں اور اپنے کیس کو لے کے خلا کا یا کوئی بھی بچوں کا معاملہ, تو کورٹ ان کو یہ کہتی ہے سب سے پہلے دن کہ آپ آپس میں صلح کر لیں. ٹھیک ہے, میری مدد چاہیے, مجھے بتاؤ کیوں نہیں صلح کرتے, بس یہ ایک فارمیلٹی سی پوری کرتے ہیں. اس کے بعد جب فیصلہ کرتے ہیں پھر ایک دفعہ کہتے ہیں بھئی صلح کر لو, اچھی بات ہے. لیکن وہ جو ایک میکنزم ہے کہ دونوں کو بٹھا کے اس حصار میں سے نکالنا جس میں وہ پھنسے ہوئے ہیں, یہ مشکل تھا. تو اس کے لیے یہ فورم بنایا ہے. یہ فورم ٹوٹل فری ہے, اور اس میں مجھے بہت اچھا لگا کہ ایک سوشل سیکٹر میں کام کرنے والی فاؤنڈیشن ہے قاسم علی شاہ فاؤنڈیشن, انہوں نے فری میں مجھے یہ اپنی سیکریٹریٹ سپورٹ بھی پرووائڈ کر دی. ٹھیک ہے, انہوں نے کہا جیسا آپ سے یہ نہیں ہونا, ہم آپ کو اس کی وہ پوری ایک کمپیوٹرائز سسٹم بنا دیتے ہیں, اور ہم بھی کوئی چارجز نہیں کریں گے کسی سے بھی, تو آپ فری کریں تو ہم بھی فری کریں گے. اچھا سب, جس طرح سے بھی آپ نے خود بھی بات کی کہ ہمارے ہاں آپ فیملی کوچ یا دیگر سیٹ اپ موجود ہے, اور پاکستان میں صرف فارمیلٹی کے طور پہ پوچھا جاتا ہے, لیکن بہت سارے ایسے کیسز ہیں, اور شاید آپ نے تو مجھ سے زیادہ ایکسپیرینس کیے ہوں گے, ہم تو اپنے ارد گرد ہی دیکھتے ہیں آپ کہ خواتین کے ساتھ ایکچولی میں بڑی زیادتی ہو رہی ہوتی ہے, اور پھر جب ان سے بات کی جاتی ہے کہ آپ صلح کی طرف آئیں تو صرف انہیں کہا نہیں جاتا, انہیں پریشرائز کیا جاتا ہے فیملیز کی طرف سے, جہاں پہ ان کا سسرال, جہاں پہ ان کو مسئلہ ہوتا ہے اس طرف سے. سو ایسی سچویشن میں کیا سولوشن نکل سکتا ہے کہ یہ جو پریشرائز بھی ہو, اور خواتین کے لیے جو ایک تاثر جاتا ہے کہ جی انصاف نہیں مل رہا انہیں یا انصاف نہیں ملے گا, یہ تاثر بھی ختم ہو؟ جی اچھا سوال ہے آپ کا اس لحاظ سے کہ میں نے جب چیف جسٹس بنا تھا تو برِ صغیر کی تاریخ میں پہلا تجربہ کیا کہ میں نے بچیوں کے لیے ایک شام کی عدالت بنائی تھی. آپ کے وہ چونکہ چینلز نے اس کو بڑی پذیرائی دی سارا میڈیا میں, تو آپ کو معلوم ہوگا وہ ابھی تک سسٹم کام کر رہا ہے میرے آنے کے بعد بھی ایک لیول پہ. اس میں ہماری خواہش یہ تھی کہ وہ تمام لوگ جو عدالت میں جاتے ہیں اور دن میں جاتے ہیں, اور وہاں پہ ماحول ہی پریشر والا ہے, بالکل ٹھیک ہے, ہمارا وہی جج
द सेम ह्यूमन सेम पर्सन, वो जज जो क्रिमिनल केस सुनता है, जो नारकोटिक्स के केस सुनता है, जो सारा दिन वो क्रिमिनल्स को बुला बुला के तारीखें डालते हैं और वहाँ पे बेशुमार रश होता है, कई कई 100 केस लगे हुए होते हैं, उसी में ही एक बच्ची खड़ी होती है अपना हक मांगने के लिए। और फिर उसमें भी उससे भी ज़्यादा खौफनाक सिचुएशन वो है कि उसके साथ उसके बच्चे खड़े हैं, और आपको पता है कि 17 साल 11 महीने और 30 दिन की बच्ची भी लॉ की नज़र में बच्ची है, माइनर है, बिल्कुल ठीक है। तो वो भी वहाँ अदालत में खड़ी है अपना राइट मांगने के लिए, अपने बाप से अपना खर्चा मांगने के लिए कि मैंने स्कूल जाना है, मुझे अपनी फ़ीस चाहिए, मेरा बाप मुझे फ़ीस नहीं देता। औरत रो रही है कि मुझे खर्चा नहीं देता, नानो नफ़का नहीं देता, मैं बच्चों को पढ़ा नहीं पाती। तो बड़े दिल खराश कहानियाँ हैं। क्योंकि जज साहब हमारे पास वक्त कम है, मैं ज़रूर चाहूँगी अपने इस वेंचर के हवाले से कि लोग आपसे कैसे राबता कर सकते हैं, आप किस तरह से उनकी काउंसलिंग के लिए कोई प्रोसेस थोड़ा सा हमारे देखने वालों को जी एक्सप्लेन मैं ज़रूर जी मैं ये बताना चाहूँगा कि ये एक छोटी सी वेबसाइट है, कासिम अली शाह फाउंडेशन की वेबसाइट है, वहाँ पे एक फॉर्म है, ठीक है, प्रोजेक्ट का नाम है आस्क, ओके, आओ सुलह करें, ठीक है। ये एक ऐसा फॉर्म है कि इसको वो स्पाउस में से एक को फिल करना है, ठीक है, ये पेरेंट्स के कहने पे मैं ठीक है। इंटरफेयर नहीं करता, ठीक है, दोस्तों के कहने पे इंटरफेयर नहीं करता। ठीक है। अब एक नई ऐड इसमें किया कि बच्चों के कहने पे इंटरफेयर अच्छा, करना शुरू बच्चे किया भी कर सकते हैं, ओके। अब उसमें बच्चे भी, मुझे जो समझदार बच्चे हैं, अप्लाई कर सकते हैं कॉन्फिडेंशियली कि पेरेंट्स को पता ना चले, ठीक है। लेकिन हमारे घर में लड़ाई बहुत हाई लेवल पे चली गई, तो बच्चे भी अप्लाई कर घर सकते हैं। टूट रहा है, ठीक है, वो जो एक फ्री अप्लाई कर देता है उसके बारे में हम एक निशान लगा देते हैं ग्रीन मार्कर से ठीक कि है। ये ग्रीन लाइन है इसके लिए, ओके, कि ये एग्री कर रहा है कि मुझे सुलह करनी है, अपना घर बचाना है, ठीक है। वो दोनों में मेल फीमेल में कोई भी हो ठीक सकता है। है स्पाउस में। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया कि आपने मैं ज्वाइन किया जी। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ, उम्मीद करते हैं आपको हमारा आज का शो अच्छा लगा होगा। फीडबैक जो है हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पे लाजमी दीजिएगा। कल तक के लिए मेरी तरफ से अल्लाह हाफ़िज़।